اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ فقیروں سے جو میں نے دو باتیں سنی ان میں ایک بات یہ کہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، تم وقت نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا. دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول کر دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا. اپنی مصروفیات ایسی بنا لو، اپنا اڑنا بچھونا ایسا بنا لو، اپنی دوستیاں ایسے لوگوں سے لگا لو، اپنا تعلق ایسے ماحول سے وابستہ کر لو کہ اس کی برکتیں تمہیں ملنا شروع ہو جائیں. خالی جگہ ہوگی تو شیطان اسے پر کرے گا، نفس اسے پر کرے گا. اس لیے اپنے آپ کی حفاظت کرو، اچھے لوگوں سے اپنے تعلق کو جوڑ لو تاکہ وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوں گے تو وہ وقت دیں گے تمہیں، تو پھر اس کا نتیجہ اچھا مرتب ہوگا. اچھی مجالس سے اپنے آپ کو جوڑ لو، لازم کر لو کہ یہ اچھی مجلس ہے، میں نے وہاں جانا ہی جانا ہے. تو پھر آپ کا وہ وقت یہ شوق جو ہے کسی مجلس میں جانے کا وہ اچھی مجلس میں آپ کا پورا ہوگا. اسی طرح دوستیاں بھی، بلکہ اپنی اولادوں کی دوستیاں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کرو. ان کی عمر کے لوگ جو اچھے ہیں صالح ہیں ان کے نیڑے کرو ان کو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ خالی جگہ پر ہو جائے گی، ورنہ وہ نفس اور شیطان جگہ پر کر دیں گے. اسی طرح اپنے آپ کو صالحین کی تربیت میں دے دو. جس طرح کہ ہمارے ہاں طریقت کے سلسلے ہیں، کسی کامل شیخ سے اپنے تعلق کو جوڑ لینا چاہیے، کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے کا مزاج بنانا چاہیے تاکہ اس سے برکات حاصل ہو، ورنہ شیطان کسی موقع پہ بھی کسی غلط جگہ وہ خانہ پوری کر دے گا. اس طرح کاروبار آپ کا ہے تو اس میں بھی آپ ان ساری چیزوں کو، ان ترجیحات کو رکھیں. تو کہتے ہیں مجھے ان دو باتوں نے بہت زیادہ نفع دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صبح اٹھتے ہیں تو قرآن کا درس، شام ہوتی ہے تو قرآن کا درس، اگر کوئی آتا ہے ہمیں ملنے تو کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، تو سوتے ہیں تو بعض کا خواب بھی یاد ہوتے ہیں تو خانہ پوری اچھی ہوگی نا. تو میں کہتا ہوں مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں راستہ ہی ایسا دے دیا. میں اپنے دارالعلوم میں کبھی جاتا ہوں تو رات کبھی 2 بجے کبھی 3 بجے پہنچتا ہوں تو جو لائٹ ہے وہ بند ہوتی ہے لیکن کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو میں پریشان بھی ہو جاتا ہوں، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی تو خوش ہوتا ہوں. جب پہلی مرتبہ میں نے سنا تو میں نے کہا لائٹ بھی بند ہے، یہ کون ہے اس وقت؟ تو میں جا کے جہاں طالب علم سوئے تھے وہاں سے آواز آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم سویا ہوا تھا، اور بعض بچوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ سوئے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، کوئی بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ سویا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا تیرے مقدر کہ تیری نیندوں میں بھی قرآن کی چراغاں ہے. تو اپنے آپ کو اس نے وابستہ ہی، صبح اٹھتا ہے تو قرآن مجید شروع کر دیتا ہے، منزل سنایا، سب کی سنائی، سبق سنایا، پھر دوبارہ منزل دہرانے لگ گیا. تو صبح وہ جو ہے وہ تہجد کے وقت طلبہ اٹھتے ہیں تو رات عشاء کے بعد 10 بجے تک تھوڑے تھوڑے وقفے ہوتے ہیں درمیان میں، باقی قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں. اب سویا تو پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے. تو جیسے دن گزرے گا تو ایسے ہی راتیں گزریں گی، پھر خواب بھی ایسے ہوں گے، خیال بھی ایسے ہوں گے. تو میں کہتا ہوں وہ خوش نصیب نہیں ہے جس نے خانہ پوری ہی ایسی کر لی کہ جس کسی خانے کے اندر قرآن رکھا تھا، کسی میں حدیث رکھی تھی، کسی فراغت کے لمحوں میں صالحین کی صحبت رکھی تھی، کسی میں جو ہے وہ اچھائی کی مجلس رکھی تھی، کسی گوشے میں درود رکھا تھا، کسی گوشے میں سلام رکھا تھا، کہیں حضور کی نعت خوانی تھی. تو بتاؤ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے معاملات کو اس طرح پر کر لیتے ہیں کہ شیطان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی. وہ کہتا ہے اس گھر کے اندر تو خالی ساری جگہ جو ہیں وہ ذکر و درود سے بھری ہوئی ہیں، تو میں کہاں اس کو بہلاؤں. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس بات نے بڑا نفع دیا کہ اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر دو تاکہ نفس تمہیں برائی میں مشغول نہ کر سکے. تو یہ ہے اہل ایمان کی تیسری صفت. دوسری صفت اہل ایمان کی اور فلاح پانے والوں کی تیسری کہ وہ لغویات سے بچتے ہیں. چوتھی صفت والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور وہ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں. زکوٰۃ تزکیہ سے ہے، یہ زکوٰۃ سے ستھرائی ہوتی ہے مال کی، مال پاکیزہ ہوتا ہے. دولت کی محبت بھی سینے سے کم ہوتی. اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو کم کر دیتی ہے. چونکہ حب دولت جب جم جائے دل میں تو
اتنا نقصان کوئی چیز نہیں کرتی جتنی حب دولت کرتی ہے. جو ہے فرمایا کہ حب المال راس و کل خطیہ، جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں ان سب کی جڑ مال کی محبت ہے. تو مال کی محبت، فرمایا کہ ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. جب مال سے ایسے جڑ جائیں گے، ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہیں بھی خرچ نہیں کریں گے تو پھر وہ محبت ان کے اندر کو اجاڑ دے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کرم کیا کہ 40واں حصہ ان پر زکوٰۃ کا واجب اور فرض قرار دے دیا. یہ تو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مال کی محبت کم ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی نفلی طور پہ خرچ کرنے کی ترغیب دی. ایک زمانہ تھا جب حضور سے پوچھا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے محبوب فرما دیجئے جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم مال خرچ کیا کریں تو کہا جو ضرورت سے زیادہ ہے سب خرچ کر دو. تو ابتدان یہ تھا، لیکن اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آ گیا اور خرچ کرنے کی جو ہے وہ وجوبی حد ہے، وہ یہ ہے کہ 40واں حصہ آپ ہر صورت میں خرچ کریں گے. اب اس کے علاوہ نوافل کی ترغیب دی گئی کہ اس کے علاوہ اگر نفلی طور پہ تم خرچ کرو، کچھ تمہاری وجوبی صورتیں اس کے علاوہ بھی ہیں، صدقہ فطر ہے، منت مان چکے ہو تو وہ بھی وجوبی صورت ہے، اور بہت ساری صورتیں. لیکن جو نفلی اخراجات ہیں تو ان کی بھی ترغیب دی کہ ان کو راہ خدا کے اندر خرچ کرو. ایک تو حب دولت کم ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے جو مقاصد ہیں مال خرچ کرنے کے وہ حاصل ہوں گے کہ غرباء کو، مساکین کو، یتاماء کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو تمہارے سے فائدہ پہنچے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مال کمانے کی جو شرطیں ہیں اور نیتیں ہیں وہ 3 ہیں. 3 نیات سے اگر روزی کمائی جائے تو وہ عین دین ہے. چوتھی نیت آ گئی تو باطل ہو جائے گا سب کچھ. پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانے کی نیت کہ میں اپنی ضروریات کے لیے کسی سے سوال نہ کر سکوں، کیونکہ جس نے سوال کیا قیامت کے دن اس کے چہرے پہ داغ ہوں گے. ایک تو یہ نیت، پہلی نیت. جب کوئی شخص بھی رزق کماتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کے مقاصد میں سے پہلا مقصد اسے مستحضر ہونا چاہیے اپنے آپ کو سوال سے بچانا. دوسری اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح کفالت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا. ان میں بچوں کی شادیاں ہیں، ان کی تعلیمی اخراجات ہیں، ان کی رہائشی ضروریات ہیں، دیگر ان کی ضروریات. اور وہ جو صاحب مال ہے وہ وسعت سے کرے، باقی اپنے کفاف کے مطابق کرے. یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، جو صاحب مال ہے اس کو چاہیے کہ اپنے عیال پر، اپنے اہل پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے. اور اس میں صرف اس کی اولاد نہیں آتی، اس کے بوڑھے ماں باپ بھی آتے ہیں، اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی آتے ہیں جو کماتے نہیں. تو جن کی کفالت اس کے ذمے ہے ان کی کفالت ادا کرنے کی نیت سے کاروبار کیا جائے. یہ دوسرا مقصد ہے. تیسرا مقصد معاشرے کے اپاہج، کمزور، لاچار، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، اراملہ، مساکین، یتاماء، مدارس دینیہ، فلاحی کاموں کے لیے ضروریات اور راہ دین میں نکلے ہوئے، رکے ہوئے لوگوں کی مدد، نصرت اور اعانت. یہ اس کی تیسری نیت ہونی چاہیے کہ اگر مجھے میری اور میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ ملتا ہے تو پھر میں اس کو دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کروں گا. یہ 3 نیتوں کے ساتھ رزق کمانا عین عبادت ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے. ایسی دولت عثمان ہے، دولت عبد الرحمن بن عوف ہے. لیکن اگر چوتھی نیت آ گئی، وہ یہ بھی نیت ہو سکتی ہے میں خاندان میں نمایاں ہو جاؤں، میں امیر کہلاؤں، میں عیش و عشرت کروں، اور اس سے اور مقاصد جو سفلی مقاصد ہیں اگر ان میں سے کوئی شامل ہو گیا تو پھر اس کا سارا کاروبار، ساری کمائی، ساری محنت جو ہے وہ ایک قطرہ پڑنے سے پیشاب کا جس طرح ایک من دودھ خراب ہو جاتا ہے. یہ نیتیں ساتھ شامل ہو گئیں ایک دن میں تو یہ سب کچھ خراب ہو جائے گا. پھر اس میں برکت اٹھ جائے گی،
پھر سکون اور طمانیت ختم ہو جائے گی. حالانکہ دولت کی فراوانی ہو، آسودگی ہو، تو پھر اس سے راحت پہنچنی چاہیے. ایک غریب نانے شبینہ کو ترستا ہے اور اس کو اگر تھوڑے سے پیسے مل جائیں تو اس کو سکون ملتا ہے. تو بہت ساری دولت ہونے کے باوجود بھی قرار نہ ملے، مصائب ہو، آلام ہو، تو پھر یہ وہ اس کسی نیت کے شامل ہونے کی وجہ سے نفس شامل ہو گیا تو بے برکتی آ گئی. تو ان تین نیتوں کے ساتھ دولت کمانا اور کاروبار کرنا عین دین ہے. تو اس لیے ہمیں راہ خدا میں اگر اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کو خرچ کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ نہیں ہے تو پھر بھی خرچ کرتا ہے، یعنی صرف اپنی ضرورت ہی پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک روٹی کھا سکتا ہے تو آدھی اس سے کسی اور کو دے دیتا ہے ضرورت مند کو، تو یہ بہت زیادہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے. لیکن ضرورت سے اگر زیادہ ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ارامل، مساکین اور سب میں، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، پہاڑیوں سے گزر رہا تھا کہ بادل کو آواز آئی کہ تو برس جا اور فلاں کے باغ کو پانی جو ہے وہ پلا دے. تو بادل برسا اور وہ پہاڑی ندی سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور یہ شخص بھی ساتھ چل پڑا. جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی بیلچا لے کے جو ہے وہ اپنے باغ کے لیے راستے سیدھے کر رہا تھا پانی کے. تو پانی اس نے اپنے باغ کو لگا لیا. تو اس نے اس کا نام پوچھا تو وہی نام تھا جو اس کو جو ہے وہ بادل کو فرمان جاری ہوا اور نام اس نے سنا تھا. اس نے ساری کہانی سنائی اور کہا کہ میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو اس باغ میں کرتا کیا ہے کہ تیرے باغ کے پانی کے لیے بادلوں کو بھی حکم نامے مل رہے ہیں. اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں کہ جب اس کی کھیتی پک جاتی ہے تو میں اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں. ایک حصہ میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ پر دوبارہ لگاتا ہوں اس کو بڑھانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، اور ایک تیسرا حصہ سارے کا سارا میں غرباء و مساکین اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا ہوں. میرا بس اتنا کام ہے، باقی کام اللہ کے ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے جب آپ اپنے رزق کو اس کے لیے وقف کریں گے تو پھر اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا ایک فرمان آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں کہ آج کل چونکہ مدارس دینیہ کو فنڈز کی ضرورت ماضی سے کہیں زیادہ ہو گئی اور مدارس دینیہ کے حجم بھی سمٹ گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس دور میں دین کی قدریں پامال ہو رہی ہوں اس دور میں اعانت دین کے لیے خرچ کرنا، ایک دانگ خرچ کرنا، اس کو ہم اپنی زبان میں ایک پیسہ یا ایک ٹگا کہہ سکتے ہیں، ایک دانگ خرچ کرنا دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل، اشرف اور زیادہ مقبول بارگاہ ہے. اس لیے مدارس دینیہ کے لیے آپ کو جب کہا جاتا ہے تو دل کھول کر کے اس کے لیے خرچ کیا کرو، کشادہ دلی کے ساتھ. اس سے حضور راضی ہوتے ہیں، چونکہ یہ جو طلبہ ہوتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، چونکہ ان کے لیے آئے ہیں تو ہم ان مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے لیے اعانت کے لیے جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں. میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ سویر سے لے کر شام تک اللہ کی توفیق سے 3-4 جگہوں پہ تو میں درس قرآن دینے کے لیے چلا ہی جاتا ہوں روز. تو کہیں 1000 آدمی، کہیں 2000 آدمی، کہیں 5-5، 10-10 ہزار آدمی لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ایوریج نکالوں تو دن میں 4-5 ہزار آدمیوں کو تو روز میں کچھ نہ کچھ دین کی باتیں بتا دیتا ہوں. اور شکر ہے اللہ کا، خلوص کے ساتھ کوشش کرتا ہوں اللہ میرے دل میں خلوص پیدا کر دے اور کوتاہیاں دور کر دے. تو میری روحانی تسکین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں دن میں 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ کسی جگہ پہ جاؤں اور لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیمات، کتاب اللہ کو سامنے رکھ کے بتا دوں. اور اس سے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں فرق بھی پڑتا ہے. روز ہم لوگ ملتے بھی ہیں، فون بھی آتا ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور میری تسکین باطن کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن اس کے باوجود مرکز مصطفیٰ کی تعمیر کے لیے سلسلہ شروع کرنا اور پھر لوگوں کو کہنا اور ایک ایک کے سامنے جو ہے وہ اس قضیے کو، اس مسئلے کو رکھنا، اس میں سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو
بہت کشادہ دلی کے ساتھ اظہار محبت کریں. کچھ لوگ جو ہے وہ تیکھی نظروں سے بھی دیکھتے ہیں لیکن ان کو گوارا بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ کیوں میں کر رہا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی نسلوں کے لیے ہے، میری تسکین خاطر کے لیے تو یہ کافی ہے، اور میرے قرار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں. لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اللہ نے مجھے توفیق جو دی ہے، اور یہ ایک ایسا مرکز بن رہا ہے جس سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. اس وقت 850 طلباء اور طالبات وہاں تعلیم کے زیور سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور پھر جب تعمیر کے مراحل سے مرکز مکمل ہو کے آگے گزرے گا تو اس سے انشاءاللہ ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور وہ نور و نکھت کے ماحول سے رنگ کر کے معاشرے کو روشنی، اجالا اور نور بخشتے چلے جائیں گے. کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ بیٹھ نہیں رہنا. کبھی صحت کی وہ جولانیاں تھی کہ کہنے والی تھی، آج وہ نہیں ہیں، لیکن ایک وقت ہوگا کہ ہم بھی نہیں ہوں گے. لیکن کاس اور کام باقی ہوگا تو جہاں بھی ہوں گے ہماری روح ٹھنڈی ہوگی، دل کو قرار ملے گا. میں جس دارالعلوم سے پڑھا ہوں، جس درس گاہ سے پڑھا ہوں، تو وہاں مجھے نہیں پتا کس کس نے وہاں فنڈ دیا تھا اور وہ دارالعلوم بنا، اور پھر جب میں پڑھتا رہا کس کس نے فنڈ دیا میں ایک کا نام بھی نہیں جانتا، ایک شخص کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. لیکن آج اگر ہزاروں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری دنیا پہ لاکھوں لوگ فیضان ہو رہے ہیں، ان میں سے کئی لوگ فوت بھی ہو گئے ہوں گے لیکن ان کی قبروں میں ٹھنڈ پہنچ رہی ہے، ان کی قبروں میں نور اتر رہا ہے.